کا حوالہ آئے گا۔ اب سنیں ہم غزوہ بدر کی جگہ کو دیکھنے جا رہے ہیں جہاں پر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی ہے اور اسلام کو واضح طور پر فتح نصیب ہوئی ہے۔ اس کے اسباب یہ تھے، اسباب سمجھنے کے لیے تمہیدی بات سمجھ لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ مکرمہ میں جب اعلان نبوت فرمایا تو پورا مکہ آپ کا مخالف ہو گیا، دشمن ہو گیا۔ اپنے قبیلے والے بھی، اور آپ کے ہاتھ پر جو آدمی بیعت کرتا، مسلمان ہوتا، کلمہ پڑھ لیتا، اس کے بھی دشمن ہو جاتا۔ 13 سالہ محبوب علیہ السلام کی مکی زندگی مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طائف کا سفر مشہور ہے۔ دعوت اسلام کے لیے تشریف لے گئے تو طائف والوں نے سنگ باری کی، پتھر برسائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا، جوتے مبارک لہو سے تر ہو گئے۔ شعب ابی طالب ایک گھاٹی تھی اور 3 سال تک شعب ابی طالب میں محبوب علیہ السلام کو قید کر دیا گیا۔ اقتصادی پابندی یہ تھی، کوئی کھانے کی چیز اندر نہیں جا سکتی، پینے کی چیز اندر نہیں جا سکتی، جو دیتا اس کے خلاف ہو جاتے اہل مکہ۔ یہ معاہدہ ہوا ان کا آپس میں۔ 3 سال کا یہ عرصہ بہت مشکل سے گزرا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، جو نو مسلم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے ہم اس گھاٹی سے باہر نکلتے، کھانے کو کچھ نہ ملتا تو راستے میں سوکھے ہوئے چمڑے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہم چن لیتے، واپس آتے پانی میں بھگو دیتے، نرم ہو جاتے، بھوک کی جگہ ہم وہ چباتے رہتے، بھوک مٹاتے۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے چھوٹے بچے اس گھاٹی میں رات کو بل بلاتے روتے۔ حضرت زنیرہ سلام اللہ علیہا جلیل القدر صحابیہ ہیں، انہوں نے کلمہ پڑھا تو کلمے پڑھنے کے جرم میں ان کی آنکھیں نکال دی گئی۔ حضرت سمیہ سلام اللہ علیہا نے کلمہ پڑھا تو ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے تو امیہ بن خلف نے ہر قسم کا ظلم کا حربہ آزمایا، اب تختہ مشق بنایا۔ بعض اوقات ایسے کرتا کہ بوری میں بند کر کے، بوری کا منہ باندھ کر پہاڑ کی چوٹی سے نیچے لڑکا دیتا تھا، گرتے پڑتے نیچے آ گرتے۔ کبھی ایسا کرتا کہ تپتی ہوئی ریت پر آپ کو ننگے بدن لٹا دیتا، سینے پر پتھر کی سخت چٹان رکھ دیتا کہ حرکت نہ کر سکے، اور یہ اس کے جواب میں احد احد کے نعرے لگاتے، یہی کہتے کہ اللہ اکیلا ہے، تنہا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی مثل اور مثیل اور شریک نہیں ہے۔ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے آقا نے ان پر ڈنڈے برسائے، روزانہ تشدد کرتا۔ ایک بار آقا علیہ السلام وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کا آقا ان کو مار رہا ہے، آقا علیہ السلام اپنے کانوں سے ان کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنتے جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے آل یاسر صبر کرو، اس پر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم نصیب فرمائے۔ حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف 12 قبائل جمع ہو گئے، فیصلہ کر لیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے، محاصرہ کر لیا گھر کا۔ رات کو محاصرہ ہوا، آقا علیہ السلام اپنے گھر میں تھے، وحی نازل ہوئی کہ آپ کا محاصرہ ہو چکا، آپ یہاں سے نکل جائیں، ہجرت کر دیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے اپنے بستر پر سلایا اور خود باہر تشریف لے آئے، مٹی اٹھائی اور کافروں پر پھینکی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کیا۔ اس طرح آقا علیہ السلام وہاں سے گزرے، سیدھے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، غار ثور میں 3 راتیں جا گزاری، جا چھپے۔ ان 3 راتوں میں حضرت ابوبکر صدیق کی گود میں حضور علیہ السلام کا سر رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے رحل کے اوپر قرآن مجید رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کافر تلاش کرتے کرتے اس غار کے دہانے میں پہنچ گئے۔
حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کافروں کے قدموں کو دیکھ رہا ہوں، بیٹھ گئے تو دیکھ لیں گے، پکڑ لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن مجید، اللہ تبارک و تعالی نے ان جملوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا سورہ توبہ میں، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یاد کرو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھی کو یہ فرما رہے تھے کہ آپ غم نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 3 راتیں وہاں گزاری، تیسرے دن صبح غار ثور سے نکلے، جبل ثور پہ چوٹی پہ کھڑے ہو، مکہ کو خطاب کیا آقا علیہ السلام، اے مکہ تو میری جائے پیدائش ہے، تو مجھے بہت پیارا ہے، تجھے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا ہے، لیکن کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے رہنے نہیں دیتے۔ ان حسرت بھری نگاہوں سے آقا علیہ السلام نے وہاں سے سفر شروع کیا۔ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ لگا، مدینہ منورہ پہنچے۔ اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پہلے بیعت کر چکے تھے، 80 کے قریب مسلمان ہو چکے تھے انصار صحابہ کرام۔ ادھر آپ علیہ السلام کی ہجرت سے پہلے 200 کے قریب صحابہ کرام مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے۔ جو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والے ہیں ان کو مہاجرین صحابہ کہا جاتا ہے۔ جو مدینہ منورہ میں رہ کر اسلام لانے والے ہیں اور ان کو ٹھکانہ دینے والے ہیں ان کو انصار صحابہ کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام جہاں پہنچے مکہ کو چھوڑ دیا، اب بھی کفار مکہ نے پیچھا نہیں چھوڑا۔ ابو جہل نے عبداللہ بن ابی کو خط لکھا کہ آپ نے ہمارے دشمنوں کو ٹھکانہ دیا ہے، تمہارے خلاف جنگ ہوگی۔ شب خون مارا، آقا علیہ السلام کے اونٹ چراگاہ میں چر رہے تھے تو کفار مکہ نے وہ اونٹ وہاں سے چرا لیے، جو چرواہے تھے ان کو زد و کوب کیا، مارا پیٹا۔ آپ علیہ السلام کو مدینہ میں پتہ چلا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تیز دوڑنے والے صحابی ہیں، ان کی دوڑ کا اندازہ لگائیں کہ گھوڑے کو کراس کر جاتے تھے، دوڑتے ہوئے گھوڑے کو، یہ بھاگے تیر برسائے کافروں سے، یہ سواریاں واپس چھین کر واپس لے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصار صحابہ کے سردار تھے، قبیلہ اوس سے، یہ یہاں سے عمرہ کی غرض سے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ امیہ بن خلف ان کا دوست تھا زمانہ جاہلیت سے پہلے سے، ان کے ہاں رہے، رات گزاری۔ صبح اس امیہ بن خلف کو ساتھ لیا، مطاف میں آئے، طواف کر رہے تھے تو ابو جہل آ گیا سامنے۔ ابو جہل نے کہا کہ یہ کون ہے؟ امیہ سے پوچھا۔ اس نے کہا میرا مہمان ہے۔ کہاں سے؟ یثرب سے، مدینہ منورہ سے۔ کس قبیلے کا ہے؟ اوس سے۔ کس کا بیٹا ہے؟ معاذ کا۔ اچھا یہ وہ ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو ٹھکانہ دیا ہے؟ اے امیہ اگر تیرا یہ مہمان نہ ہوتا تو میں اس کی گردن کاٹ دیتا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی، بہادر آدمی تھے، انہوں نے ابو جہل کی بات سنی، فرمایا کہ اے ابو جہل اگر تو ہمیں طواف سے منع کرے گا، روکے گا، تو 2 قافلے سال میں تمہارے شام کی طرف تجارتی جاتے ہیں، تو ہم بدر سے ہو کے جاتے ہیں، وہ تو راستہ ہمارے مدینہ کے قریب پڑتا ہے، ہم تمہارا راستہ کاٹ دیں گے اور ان کو لوٹ لیں گے۔ امیہ بن خلف نے کہا کہ ہمارے سردار کے خلاف بولتا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے فرمایا خدا کی قسم آقا علیہ السلام تیرے متعلق بھی بتا چکے ہیں کہ کفر پر مرے گا اور قتل کیا جائے گا۔ ڈر گیا۔